نماز کی اتنی فضیلت، اتنی اہمیت ہے، لیکن سوال یہ ہے جو میں اپنے آپ سے بھی اور آپ بھائیوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں، بھئی میں نماز ادا کرتا ہوں، پانچوں نمازیں ادا کرتا ہوں، سجدے پہ سجدہ سنتے بھی ادا کرتا ہوں، نفل و نوافل بھی ادا کرتا ہوں، تہجد کی نماز بھی ادا کرتا ہوں، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہوں، لیکن نماز پڑھنے کے باوجود میری نماز مجھے فائدہ نہیں دے رہی۔ نماز میں پڑھ رہا ہوں، اس کے باوجود میری زبان جو ہے جھوٹ بولنے سے رکتی نہیں ہے، غیبت کرنے سے رکتی نہیں ہے، میرا دل و دماغ کے اندر وہی حسد ہے، وہی بغض ہے، وہی کینہ ہے۔ میں چوری سے نہیں رکتا، میں زنا سے نہیں رک رہا، میں دیگر گناہ کے کاموں سے نہیں رک رہا۔ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آخر کوئی تو وجہ ہونی چاہیے نا۔ نماز پڑھتے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ قرآن تو کہتا ہے جو آدمی نماز کو ادا کرتا ہے اس کی نماز اس کو بے حیائی سے بھی روکتی ہے، برائی سے بھی روکتی ہے، لیکن میں نماز پڑھنے کے باوجود گناہ کر رہا ہوں۔ ٹی وی سے اٹھ کر آتا ہوں، نماز آ کے ادا کرتا ہوں، جا کے پھر میں ٹی وی پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ کیا میں گناہ نہیں کر رہا؟ مسلسل گناہ کر رہا ہوں، نماز پڑھنے کے باوجود میں گناہ سے رکتا کیوں نہیں؟ میرے بھائیوں، بہت سے اسباب ہیں، صرف 3 اسباب میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بنیادی طور پہ 3 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے مطابق نماز کتنی ادا کرتے ہیں، کتنی ہماری نمازیں اللہ کی رضا کے مطابق ہیں۔ ہم کسی کو دیکھ لیں اپنی نماز کو لمبا کر دیتے ہیں، خوبصورت کر دیتے ہیں، لوگ ہیں بڑے حاجی صاحب ہیں، بڑے نمازی صاحب ہیں، بہت خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے، چندہ دیتا ہے مسجد میں کہ میرا اعلان ہو، اس نے بہت تعاون کیا۔ جب ہمارا نقطہ نظر یہ ہو کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، میرے بھائیو نماز فائدہ نہیں دے گی، کوئی عبادت فائدہ نہیں دے گی، نماز ضرور کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، جو آدمی لوگوں کو سنانے کے لیے کہ میں نے اتنی نماز پڑھی، اتنے نفل ادا کیے، میں اتنا صدقہ کرتا ہوں، اتنا مسجد کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، اتنی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اتنے روزے رکھتا ہوں، لوگوں کو سناتا ہے کہ میں یہ نیکی کے کام کر رہا ہوں، جب انسان یہ کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا وحدہ لا شریک، اس کے برے اعمال پوری انسانیت کو سنا کے اس کو ذلیل کریں گے۔ اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی زبان سے تو نہیں کہتا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کے سامنے بڑی بڑی لمبی نمازیں ادا کرتا ہے، ایسی صورتحال میں وحدہ لا شریک اس کے برے اعمال لوگوں کو دکھا کے اس کو ذلیل کریں، نہ دنیا کے اندر عزت ہوگی نہ آخرت کے اندر اس کی عزت ہوگی۔ اول من قضی یوم القیامہ، قیامت کے دن 3 آدمی ایسے ہوں گے جن کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا، سب سے پہلے۔ جہنم کی ابتدا ان لوگوں سے ہوگی، ان میں سے ایک قاری قرآن عالم دین ہوگا، ان میں ایک حاجی صاحب ہوں گے صدقہ و خیرات کرنے والے، ان میں ایک وہ مجاہد ہوگا جو رب کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہوا ہے۔ 3 آدمی ہوں گے۔ اللہ پوچھیں گے اے میرے بندے کیا کر دیا ہے؟ یا اللہ تو نے مجھے زندگی دی، میں نے علم کو سیکھا، میں اس کے مطابق لوگوں کو سیدھے راستے پہ لے کر آتا رہا، ان کو احکام و مسائل سکھاتا رہا، ان کو قرآن پڑھ کے سناتا رہا تاکہ وہ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں، ساری زندگی میں نے تیرے دین کی خدمت کی ہے۔ اللہ رب فرمائیں گے کذبت، تو اس لیے کرتا تھا کہ تجھے لوگ عالم کہیں، قاری کہیں، کہ تجھ سے بڑھ کے کوئی آدمی نہیں، علامہ نہیں، فہامہ نہیں ہے، تجھ سے بڑا کوئی قاری نہیں ہے۔ کذبت، دوسرے آدمی سے پوچھ تو کیا کرتا رہا؟ تجھ کو میں نے زندگی دی، تجھ کو میں نے مال دیا، کہے گا یا اللہ تو نے مجھے زندگی دی، مال دیا، میں اس مال کے ذریعے غرباء کی، مساکین کی مدد کرتا رہا، مساجد کی خدمت کرتا رہا، ان کی ضروریات کو پورا کرتا رہا، جو بھی نیکی کا کام تھا میں اس کو اپنے مال سے ادا کرتا رہا۔ اللہ رب فرمائیں گے کذبت، تو بھی جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ تو نے اس لیے کیا تھا، لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، سخی صاحب کہیں، جواد کہیں، بڑا صدقہ کرنے والا ہے، مجاہد، خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، وحدہ لا شریک اس کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کے
جن لوگوں پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان میں سے 70 آدمیوں کے سفارش کر کے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ معاذ اللہ شیخ اس آدمی سے پوچھیں گے تو کیا کرتا ہے؟ کہ اللہ تو نے مجھے جوانی دی، زندگی دی، میں تیرے دین کی خاطر لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائیں کہ کذاب ہوتا، جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کرتا ہوا آیا کہ لوگ مجھے کہ بڑا بہادر آدمی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی بہادر نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم طرح فی النار، ان کو گھسیٹ کر اوندے منہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ ان کے دل کے اندر ریاکاری۔ آج ہم غور کریں کہ ہماری نمازیں اس لیے تو نہیں، ہمارا صدقہ و خیرات اس لیے تو نہیں، ہماری نیکی اس لیے تو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی نفل عبادت تھی وہ چھپ کر کیا کرتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ نفل عبادت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت فردی نماز سے بھی زیادہ بتائی ہے، اس لیے کہ انسان کوئی کرتا ہے، ہر ایک نہیں کرتا، اور پھر اس لیے اس کی اہمیت زیادہ بتائی ہے کہ انسان جب یہ نفلی عبادت کرتا ہے اس کے اندر اخلاص کتنا ہے۔ میرے بھائیوں، کل کو نیت کے اوپر فیصلے ہونے ہیں، نیت کیا ہے؟ آج ہم جو مرضی کر لیں، جب تک ہماری نیت خالص نہیں ہوگی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہم نے دین کو چھوڑ کے دنیا کے اندر مقابلے کیے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم دین کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھتے، اپنی نیت کو خالص اس طرح کرتے۔ دو صحابی ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں، بڑے عظیم صحابی، دونوں پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ غزوہ تبوک کا موقع، جیش العسرہ، بڑا تنگی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات کے سب سے مشکل ترین غزوہ جو ہے غزوہ تبوک تھا۔ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لمبا سفر ہے، 20 دن کا سفر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے وہاں۔ فرمایا اپنے مال کو جمع کرواؤ۔ صحابہ کرام اپنے گھروں میں جاتے ہیں، کوئی صحابی کتنا مال لے کر آ رہا ہے، کوئی کتنا مال لے کر آ رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر میں گئے، گھر کا آدھا مال لے کر آئے۔ اب نیت کو دیکھنا، نیت کیا ہے کہ میں گھر کا آدھا مال لے کر جا رہا ہوں، میں نیکی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھنا ہے۔ کیوں؟ وہ گھر کا سارا مال لے کر آ رہے ہیں، وہ میرے آدھے مال سے بھی کم ہے۔ اب نیت کو دیکھیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سارے گھر کا سارا مال لے کر آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا مال گھر چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا لے کر آیا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے بھائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یا اے صدیق کیا لے کر آئے؟ یا رسول اللہ گھر کے اندر صرف اور صرف چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ گیا، باقی سب کچھ لے کر آ گیا۔ نیت اتنی ہے، خالص ہے، رب کے دین کے لیے سب کچھ وقف کر دے۔ اس موقع پہ سیدنا عمر فاروق نے کہا تھا یار میں کبھی بھی صدیق اکبر سے نیکی میں بانٹ نہیں سکتا۔ اسی موقع پہ ایک اور صحابی ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، پاس کچھ نہیں ہے، مزدوری کر کے چند کھجوریں لے کر آئے، شرماتے ہوئے پیچھے سے کھجوریں جو ہے وہ ڈھیر کے اوپر رکھ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی آ گیا، ان کھجوروں کو پکڑ کر ڈھیر کے درمیان میں پھینکا، فرمایا یہ چند کھجوریں جو ہیں پورے ڈھیر پر باری ہیں، نیت خالص ہے۔ میرے بھائی جتنی نیت خالص ہوگی اس کے مطابق عمل قبول ہوگا۔ اتقوا النار ولو بشق تمر، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے ایک کھجور کا ٹکڑے سے کیوں نہ۔ اگر نیت خالص ہے تو ایک کھجور کا ٹکڑا جو ہے قیامت دن یہ پہاڑ بن کر آئے گا، اور اگر نیت خالص نہ ہو، ریاکاری کی ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، دنیا کے اندر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرنے والا کیوں نہ ہو، قیامت کے دن ایک ذرے کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس بات کے اوپر غور کریں کہ ہماری نیت کیا ہے۔ ہم مسجد میں آئے ہیں اس نیت کے ساتھ ہیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ کوئی میرے والد، میرا پڑوسی، میرے رشتہ دار یہ نہ کہیں کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے، بلکہ اس لیے آئے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر
ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں سنت کے مطابق ہیں، اس بات کے اوپر بھی غور کرنا ہے۔ اگر سنت سے ہٹ کر نماز ہوگی ہماری نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اب غور کریں، کعب بن خالد رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں، مسجد میں آئے، نماز کو ادا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس ہے، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تو نے نماز پڑھی نہیں، نماز پڑھ کر آ رہا ہے۔ فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تو نے نماز ادا ہی نہیں کی ہے۔ دوسری مرتبہ نماز پڑھ کے اسلام کا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ تیسری مرتبہ پھر وہی جواب، یا رسول اللہ مجھے جس طرح نماز آتی تھی میں نے ادا کی ہے، مجھے نماز کا طریقہ سکھلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ سکھلا دیا۔ غلطی کہاں تھی؟ رکوع اور سجدے مکمل نہیں تھے، اطمینان نہیں تھا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ عموم ہمارے معاشرے کے اندر یہ چل رہا ہے، ہماری نماز دو حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ ہم مسجد میں آئے ہیں، یا تو اتنی تیزی کے ساتھ ہم نماز ادا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جلدی سے 1.5 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھی اور سائڈ، ایسا ہو رہا ہے۔ نہ رکوع مکمل ہے، نہ سجدہ مکمل ہے، نہ قیام مکمل ہے، 1.5 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھی اور سائڈ پہ ہو گئے۔ صحابی رسول کی یہ کمی تھی کہ وہ پھر سجدہ اور رکوع کے اندر کمی کرے، اس لیے اللہ نے فرمایا ثم تطمئن قائما ثم تطمئن راکعا ثم تطمئن ساجدا ثم تطمئن جلوسا۔ ایک ایک چیز کے بارے میں فرمایا، حتیٰ کہ تشہد کے بارے میں فرمایا ثم تطمئن جالسا، جب تک تجھے اطمینان نہ ہو جائے، اطمینان نہ اطمینان، بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا۔ سنت کا طریقہ یہ ہے۔ یا ہماری نماز کیا ہوتی ہے؟ ہم آتے ہیں مسجد میں، اللہ اکبر، کھڑے ہیں، کبھی سر میں خارش کر رہے ہیں، کبھی کپڑے سیدھے کر رہے ہیں، کبھی داڑھی میں خارش ہو رہی۔ یا تہذیب والی نماز ہے یا اس سستی والی ہماری نماز۔ میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو رہا ہے، میں اس بات کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، ہمارے اندر جو غلطی ہے ہم اس کو دور کریں۔ ان دو حالتوں سے ہماری نماز خالی نہیں ہوتی ہے، یہ سنت کے مطابق نماز نہیں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں بڑی جلدی جلدی نماز کو ادا کر رہا ہے، فرمایا کب سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سال گزر گئے۔ کہا اللہ کی قسم اگر تجھے اس حالت میں بھی موت آ جاتی تو سنت سے ہٹ کے مرتا، سلام کے اوپر نہ مرتا۔ نماز سنت سے ہٹ کے پڑھنے کا قبول ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وضو کریں تو غور کریں کہ یہ ہم نے آزاد دور ہیں کیسے دھونا ہے، اللہ کے رسول نے کیسے اس بارے میں کہا ہے۔ اگر طریقے کا علم نہیں ہے، گاؤں کے مسجد کا جو امام ہے، مولوی صاحب، خطیب صاحب ہیں، اس سے کہیں بغیر کسی شرم کے کہ ہمیں سکھائیں کیسے ہم نے پڑھنی ہے۔ وضو کا طریقہ سیکھیں، غسل کا طریقہ سیکھیں، نماز کا طریقہ سیکھیں، نماز کا ترجمہ یاد کریں، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کریں، اطمینان کے ساتھ۔ ایسا اطمینان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تیرے دل کے اندر، تیرے دماغ کے اندر یہ گمان ہونا چاہیے کہ میں وحدہ لا شریک کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر ایمان کی یہ کیفیت نہیں ہے کوئی بات نہیں، کم از کم اتنا خیال ضرور ہونا چاہیے کہ وحدہ لا شریک کی ذات مجھ کو دیکھ رہی ہے۔ آج ہم نے کسی عدالت میں پیش ہونا، کسی جج کے سامنے، ایم پی ایم این اے کے سامنے جانا ہو، کسی بڑے آدمی کے سامنے جانا ہو، بڑے اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، صاف کپڑے پہنتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے بال، اپنے ہر چیز بالکل درست کرتے ہیں، کہیں یہ نہ کہے کہ اس کو سلیقہ نہیں ہے۔ بھائیو، کبھی ہم نے نماز ادا کرنے سے پہلے یہ بھی غور کیا کہ ہم کس ہستی کے سامنے کھڑے ہونے لگے؟ وہ کیسی ہستی ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال بیان کرتا ہوں۔ ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر اس مسجد کا نقشہ ایک کاغذ کے اوپر بنایا جائے تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ ایک نقطے کے برابر، یا اس سے بڑھ کر ہوگی، ایک نقطہ ہے۔ گاؤں کا نقشہ بنایا جائے تو مسجد ایک نقطے کے برابر ہے، پورے ضلع کا بنایا جائے تو گاؤں ایک نقطے کے برابر ہے۔
کتنی بڑی دنیا ہے. اس طرح کی لاکھوں دنیا مل جائیں، لاکھوں دنیا، ایک سیارہ بنتا ہے. لاکھوں دنیا مل کر ایک سیارہ بنتا ہے، اور لاکھوں سیارے مل کر ایک گلیکسی بنتی ہے. جو لاکھوں گلیکسیاں جو ہیں سورج کی ارد گرد گھوم رہی ہیں. آگے اندازہ لا لیں وقت اشیاء کی ذات کتنی بڑی ہے. لاکھوں گلیکسیاں سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. اور وحدہ لا شریک کی ذات اتنی بڑی ہے جس نے ایک ایک چیز کو پیدا کیا ہے، ایک ایک چیز کو. اگر ہم اس مثال کو بھی سمجھیں تو وحدہ لا شریک نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له. لوگوں ذرا ایک مثال بیان کیجیے، غور کے ساتھ سنو اس مثال کو. قرآن کہہ رہا ہے غور کے ساتھ سنو. استمعوا له، کان لگا کے سنو. تم اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو پکارتے ہو نا، ایک مکھی نہیں بنا سکتے. ایک مکھی کیا چیز ہے؟ نہیں بنا سکتے. فرمایا مکھی تو دور کی بات ہے، سارے کے سارے جمع ہو جائیں، ولا اجتمعوا له، سب کے سب جمع ہو جائیں. مکھی ان کے کھانے سے جو ایک ذرہ لے لیتی ہے نا، وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے. اس وقت دنیا کے اندر 22,000 سے زیادہ مخلوقات ہیں. اس دنیا کے اندر سب کو رزق دینے والا وحدہ لا شریک ہے. کتنی بڑی ذات ہے. اگر ہمیں احساس ہو جائے کتنی بڑی ذات کے سامنے ہم کھڑے ہیں، ہماری نمازیں درست ہو جائیں. تو پہلے نمبر پہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نماز کو ہم نے ادا کرنا. دوسرے نمبر پہ ہم نے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ سنت طریقے مطابق ہم نے نماز کو ادا کرنا ہے. اور تیسرا چیز جو ہم سب کے لیے بڑی ہی اہم چیز ہے، وہ ہے اپنے رزق کو حلال کیجیے. حلال رزق کیجیے، حرام کا لقمہ اپنے پیٹ کے اندر نہ جانے دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو پاکیزہ رزق کو کھاؤ. آگے مثال بیان فرمائی، یطیل الصبر اشعث اغبر. ایک آدمی لمبا سفر کر رہا ہے. کتنا لمبا سفر ہے کہ ایک علاقے سے چلتا ہے دوسرے علاقے میں اس نے جانا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، بیت اللہ کے سفر کے لیے جا رہا ہے. اشعث اغبر، اس کی حالت سفر کی وجہ سے اتنی گندی ہوئی کہ اس کے بال پرا گندا ہیں، حالت بڑی بگڑی ہوئی ہے. رفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، یا ربی کی آواز لگا رہا ہے. چار چیزیں، چار، ایک نہیں، دو نہیں، تین، چار چیزیں، چار علتیں، چار وجہیں، چار اسباب ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. سب سے پہلے مسافر ہے. کیا ہے؟ مسافر ہے. وحدہ لا شریک مسافر کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے. دوسرے نمبر پہ عاجزی اور انکساری والی حالت ہے. پراگندہ حالت بنی ہوئی ہے، بگڑی حالت بنی ہوئی ہے. اس حالت میں جو دعا مانگتا ہے وحدہ لا شریک اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. رفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہوا ہے. آسمان کا رب کہتا ہے جو میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو کشکول بنا دے، اس کو خالی ہاتھ موڑتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. اس کی دعا رد نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 3 مرتبہ کہہ دے اللہم اللہم، یا اللہ کہہ دے 3 مرتبہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، 3 مرتبہ کہہ، مجھے شرم آتی ہے میں اس کی دعا کو خالی لٹا دوں، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. 4 وجہیں پائی جا رہی ہیں. اور بعض روایات میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے یہ دعا کر رہا ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. اس کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، اس کی غذا حرام کی، اس کا لباس حرام کا ہے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ جس آدمی کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا، اس کی نماز قبول ہوگی؟
جو نماز قبول ہی نہیں تو فائدہ کیسے دے گی، کیسے ہمیں گناہوں سے روکے گی؟ بلکہ ایسی نمازیں جو ہیں انسان کو مزید گناہوں کے اندر مبتلا کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے، ہم نماز سب ادا کر رہے ہیں، آگے رمضان مبارک رحمتوں والا، برکتوں والا، نیکیوں کا موسم آ رہا ہے۔ اس موسم کے اندر ہم نے دن رات نیکیاں کرنی ہیں، سب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، بڑھ چڑھ کر ہم نیکی کریں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہر عبادت کے لیے 3 شرطیں ہیں جو بنیادی طور پر ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو۔ اگر ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر سنت کے مطابق ہونا چاہیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر اپنی طرف سے ہم کمی پیشی کریں گے، عبادت قابل قبول نہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہمارا رزق حلال ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اگر 1 لقمہ حرام کا کھاتا ہے نا، صرف 1 لقمہ، زیادہ نہیں، صرف 1 لقمہ، 40 دن تک اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ 40 دن، اور وقت پورا ہو رہا ہے۔ میں ایک مثال بھی اس کے بیان کرنا چاہتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جو بھی دعا کروں فوراً قبول ہو جائے، فوراً قبول۔ لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتائے، یہ بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، نہیں، صرف 1 جملہ بولو، صرف 1 جملہ۔ اے سعد، اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے بچا لو۔ کس سے بچا لو؟ حرام کے لقمے سے بچا لو۔ اگر حرام کے لقمے سے بچ جاؤ گے، روا دولا شیخ مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ اور پھر کیسے مستجاب الدعوات بنے؟ صحیح مسلم کی روایت، کوفہ کے لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے، یہ مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتے، یہ جہاد پہ خود نہیں جاتے، لوگوں کو بھیجتے۔ 3 ان پہ الزام لگائے، انہوں نے بد دعائیں کر دی ان کے لیے۔ جس آدمی نے یہ الزام لگایا اس کے لیے بد دعا کہ اللہ اگر یہ آدمی جھوٹا ہے، اس کی عمر کو لمبا کر دے، اس کو فکر و فاقے کے اندر مبتلا کر دے، اے اللہ اس کو فتنے کے اندر بھی مبتلا۔ 3 بد دعائیں کی۔ صحیح مسلم کی صحیح روایت، عمر اتنی لمبی ہوئی پلکوں کے بال بھی گرے، اتنی لمبی عمر، فقر و فاقہ کے اندر اس قدر مبتلا ہے، ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں، ایک وقت کا کھانا، فتنے کے اندر ایسا مبتلا، اس عمر میں بھی پہنچ کر بازار میں کھڑے ہو کے نوجوان عورتوں کو تنگ کر رہا ہے، اور لوگ تو کہا ہی کرتے تھے اس سے بچ جائے، اس کو صحابہ رسول کی بد دعا لگی ہے، لیکن خود بھی کہا کرتے تھے، ہائے مجھے سعد بن ابی وقاص کے بد دعا لے کر کے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو حرام لقمے سے بچائیے۔ اگر ہم حرام کے لقمے سے بچ گئے ہیں، ہماری ہر عبادت قبول۔